شاگرد کا نام ہے عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ پٹنہ میں اس وقت ایک بیرسٹر ہوتے تھے جن کا نام تھا علی امام، سر علی امام کہہ کے پکارتے تھے لوگ۔ ایک آنا جو تانگے والے کو دینا تھا وہ ایک فقیر کو دے دیا۔ یہ کوئی مشقت کا سفر تو نہیں تھا، تو اس کو بچا کر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی انہوں نے۔ محفل جمی ہوئی ہے، خوش گپیاں ہو رہی ہے، بیرسٹر بھی ہے اور ان کے ساتھی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا، لیکن اپنی جگہ پر رہے، اپنی جگہ پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ پہلی مجلس میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے بے رخی کی تھی تو سب پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور معافی مانگتے رہے اور کہا کہ جتنا سنا تھا نا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا۔ تو یہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں سید نذیر حسین شاگردوں میں سے ایک بڑے اور عظیم المرتبت شاگرد۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام ہوا نا، تو پہلے امیر کی صدر کی حیثیت سے جن کا انتخاب ہوا وہ یہی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ تعارف علماء اہل حدیث کی آج کی کڑی میں میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انتہائی معزز شاگرد کا ذکر خیر ہوگا مختصر۔ اس شاگرد کا نام ہے عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے درس میں دو ہی عبداللہ آئے، ایک عبداللہ غزنوی اور ایک عبداللہ غازی پوری۔ عبداللہ بہت سارے آئے تھے لیکن خاص طور پہ کہتے تھے کہ دو ہی آئے، یعنی واقعی طور پر دو شاگرد تھے یہ۔ میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں دو شاگردوں کا حلقہ درس بہت وسیع ہے، یعنی ان کے شاگردوں کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ تو ایک پنجاب کے تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا بھی سلسلہ لمبا ہے شاگردوں کا۔ اور ادھر بہار اور یو پی میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس بہت وسیع ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ اگر وسیع حلقہ درس کسی کو ملا ہے تو وہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اب ان کی شخصیت سے متعلق صرف ایک قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید بات ہوگی۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ احمدیہ آرا میں مدرس تھے، اور مدرس ہونے کی حیثیت سے بہار کے پورے علاقے میں ان کی بزرگی اور پارسائی کا چرچا تھا، بہت چرچا تھا۔ پٹنہ میں اس وقت ایک بیرسٹر ہوتے تھے جن کا نام تھا علی امام، سر علی امام کہہ کے پکارتے تھے لوگ، یعنی انتہائی معزز اور بڑا بیرسٹر ہے۔ تو اپنے کچھ ساتھی وکیلوں کے ساتھ انہوں نے غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانا چاہا۔ آزمائش کیا ہے؟ تو ایک خط لکھا کہ ہم نے آپ کے علم، آپ کے اخلاق اور آپ کی بزرگی کی بڑی شہرت سنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پٹنہ تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ
آپ کی بتائی ہوئی تاریخ پر جب آپ تشریف لائیں گے تو اس تاریخ پر پٹنے کے اسٹیشن پر موجود ہوں گے اور آپ کا استقبال کریں گے۔ تو جوابی خط لکھ کر کہا کہ فلاں تاریخ کو میں آ رہا ہوں۔ مدرسے سے چھٹی لی اور شاگردوں کے ساتھ نکلے۔ شاگرد کہہ رہے تھے کہ یہاں سے اسٹیشن تک کے لیے ٹانگا یعنی گھوڑا گاڑی والا صرف ایک آنا لیتا ہے، سواری کر لیں گے پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ باتوں کا سلسلہ چلاتے رہے یہاں تک کہ اسٹیشن آ گیا۔ اسٹیشن آنے کے بعد ایک آنا جو تانگے والے کو دینا تھا وہ ایک فقیر کو دے دیا۔ یہ کوئی مشقت کا سفر تو نہیں تھا، تو اس کو بچا کر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی انہوں نے۔ بہرحال ٹرین آئی، بیٹھے، پھر 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہے، پٹنہ کے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اترنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، لینے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے، کوئی استقبال کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اب چونکہ مشہور شخص ہے اور پٹنے کا نامور بیرسٹر ہے، اس بنیاد پر پوچھا کہ میں فلاں بیرسٹر کے یہاں جانا چاہتا ہوں، علی امام۔ تو لوگوں نے بتایا، پہنچ گئے۔ دربان تھا، اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب یہ پہلا تجربہ تھا دربار، ایک بیرسٹر اور انگریز مزاج بیرسٹر کے یہاں ٹھہرنے والا، اس کو اتنی عزت کہاں ملتی ہوگی کہ اس کو کوئی آ کر سلام کرے۔ تو بڑا متاثر ہوا۔ مولانا نے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب کا گھر یہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو ذرا جا کر بتاؤ کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ نام بتایا اپنا، کہو کہ میں آ گیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اندر بھیج دو۔ اب اندر جب پہنچے ہیں تو محفل جمی ہوئی ہے، خوش گپیاں ہو رہی ہے، بیرسٹر بھی ہے اور ان کے ساتھی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا، لیکن اپنی جگہ پر رہے، اپنی جگہ پر، کسی نے توجہ نہیں دی۔ مولانا دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہا کہ آپ نے خط لکھا تھا، میں آپ کے حکم پر یہاں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، بتائیے کیا خدمت کرنی ہے۔ کسی نے کچھ توجہ نہیں دی۔ تو اب واپسی کی جو ٹرین ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آ گئے۔ تو یہ قصہ گزر گیا، آ گئے، کسی کو کہ یہاں کوئی ذکر نہیں ہوا، کسی کو بتلایا نہیں، اور ایک مدت گزر گئی۔ ممکن ہے کہ ان کے ذہن سے بھی بات مٹنے لگ گئی ہوگی کہ پھر ایک دن خط آیا۔ خط ویسا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اس پر بہت ندامت اور افسوس ہے ہم کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ تشریف لائیں ہمارے یہاں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ تو اب یہ جو منظر ہے اس وقت کا، یہ منظر ذرا ہلانے والا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا اس موقع پر۔ تو ایک عام قسم کا مولوی بھی ہم جیسا ہو تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ بلا کر ایسی بے عزتی کی ہے تم نے کی، اور پھر یہ جرأت تمہاری ہو رہی ہے کہ پھر دعوت دیتے ہو، تو پھاڑتے تھے، اشتعال انگیزی کا ثبوت ہوتا تھا۔ مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر وقت طے کیا اور تشریف لے گئے پٹنہ۔ اب کی بار سارے کے سارے لوگ موجود تھے استقبال کرنے کے لیے۔ انہوں نے استقبال کیا، گھر لے کر گئے، مجلسیں رہی کئی دنوں تک، اور پہلی مجلس میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے بے رخی کی تھی تو سب پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اور سر علی امام نے کہا کہ ہم نے اپنے اسلاف کے اخلاق کے
قصے پڑھے تھے، بہت سارے قصے پڑھے تھے، بہت سارے. عملی نمونہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. ہم نے آپ کے سلسلے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، آپ کے اخلاق کے سلسلے میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ عملی نمونہ ایک دیکھا جائے. تو اس لیے یہ گستاخی آپ کے ساتھ کی گئی، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا. تو اب جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے حضور سر شرمسار ہیں، اور کہا کہ جتنا سنا تھا نا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا ہے. تو یہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ میاں سید نذیر حسین شاگردوں میں سے ایک بڑے اور عظیم المرتبت شاگرد. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس عبداللہ غازی پوری کو آپ جانتے ہیں؟ اب یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں میں، تو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. جانتے ہیں ان کو؟ کون ہے؟ تو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا اس لیے پوچھ رہا ہوں. کون ہے؟ بھول گئے کون ہے؟ تو یہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے پہلے امیر اور پہلے صدر ہیں. 1906 میں جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام ہوا نا، تو پہلے امیر کی صدر کی حیثیت سے جن کا انتخاب ہوا وہ یہی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ تھے. اب یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت سارے نمونے ان کی زندگی کے ایسے صوفیانہ نمونے، اگر لفظ استعمال کرنا صحیح ہو تو صوفی کے نام سے مشہور ہی تھے، بلکہ باقاعدہ ہے نا ایسی زندگی تھی ان کی. اس سے ایسے بہت سارے ہیں. تو آج میں نے بس ایک تمہید بات ہی آپ کے سامنے، انشاءاللہ تفصیل سے باتیں ہوں گی ان کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الإنسان ما لم يعلم